بریٹن کا آغاز کریں اور آغاز ہی میں اہم دفاعی معاہدے کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا چکا۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ تینوں ممالک نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ آپ کو بتائیں گے اہم معاہدے کے حوالے سے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا چکا۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ تینوں ممالک نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ مکہ کے الصفا محل میں مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا، جس کے دوران تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں، مشترکہ مفادات اور طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ معاہدہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اشتراک اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی بھی شقیں رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت اور قوت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے گئے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات ملکی سیاسی صورتحال اور مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی پہ مزید بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور سہیل عباس بلوچ۔ جی سہیل، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پی ایم ایل این پر آج پھر خوب برسے ہیں اور آزاد کشمیر الیکشن میں مرحلہ وار جو الیکشن ہوئے تھے اس پر دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقہ باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے انتخابات ملکی سیاسی صورتحال اور مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آخر کس مرحلے میں صاف، شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے ہیں اور دھاندلی کرا کر یہ انتخابات کرائے گئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا کہ ابھی آدھا انتخابی مرحلہ باقی ہے اور جلد نون لیگ کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مظفر آباد میں حکومت بنانے کے دعوے بھی حقیقت سے بہت دور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام آباد کی حکومت بھی خطرے میں ہے اور اس کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے اپنی صفوں میں لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود یہ بات کر رہے ہیں۔ اس پر بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظام کلیپس کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی بحران کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر نہیں بلکہ مسلم لیگ نون پر ہے۔ پیپلز پارٹی کی لڑائی صرف انتخابات تک محدود ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جو لڑائی ہے وہ اندرونی لڑائی جاری رہے گی۔ جبکہ انہوں نے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اگر عوام نئے صوبے بنانا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، اگر نہیں بنانا چاہتی تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مخالفت کرے گی۔ جبکہ اصل لڑائی جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کی چل رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اتحادیوں میں دھراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، لڑائی کروانا چاہتے ہیں، تو اس پر خود پی ایم ایل این کو سوچنا ہوگا۔ آج بلاول بھٹو نے پھر ایک دفعہ پی ایم ایل این کو یہ اشارہ دیا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے الٹی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے۔ تو یہ ایک تو دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، دوسرا حکومت خطرے میں ہے اور تیسرا صوبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جو نئے صوبے ہیں اگر اس پر عوام چاہتی ہے تو نئے صوبے ضرور بنیں گے، اگر نہیں چاہتی تو پھر ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو پی ایم ایل این ہے وہ آزاد کشمیر میں جو حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ خواب بھی پورے نہیں ہوں گے۔ جی
وہ ख्वाब भी पूरे नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कश्मीरी अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करने का वक्त आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब कश्मीरी अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करने का वक्त आ चुका है। विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आज़ाद कश्मीर की तरक्की का अमल मजीद तेज होगा। LA-17 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, हवेली में होने वाला तारीखी जलसा कश्मीरी अवाम की पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है और मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियां पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। भारत को मालूम हो चुका कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल की क़ियादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उनका कहना था, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले 2 मराहिल में कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि 45 नशिस्तों पर मुश्तमिल असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 23 नशिस्तें दरकार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये फैसला अमन व अमान से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, बाज़ सियासी शख्सियात और तीनों उम्मीदवारों की जानिब से मसूल होने वाली दरखास्तों और मुतल्लिका इदारों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में किया गया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। तमाम ज़िला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और ज़िला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को ही पोलिंग मुनक्किद की जाएगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद कटाना। जी शाहिद, बताइएगा मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान की सूरत के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के जो तीसरे मरहले में जिला पूंछ और जिला पलंदरी के तमाम जो इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली जो पोलिंग थी वो मुहर करने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान की जानिब से जारी की जो प्रेस रिलीज के मुताबिक ये फैसला अमन व अमान से मुतल्लिक तफज़ात, बाद सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से मसूल होने वाली दरखास्तों और मुतल्लिका अदारों से जो हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में किया गया है। जिला पूंछ और जिला पलंदरी के जो इंतखाबी हलके हैं इनमें 10 अगस्त को जो है वो पोलिंग नहीं होगी। ताहम जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में पहले से जो जारी शुदा शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को ही पोलिंग जो है मुनक्किद की जाएगी। मोहर किए गए हलकों के लिए जो नई तारीख है वो नज़रसानी शुदा इंतखाबी शेड्यूल का जो ऐलान है बाद हालात जायजा लेने और तमाम तलका अमूर को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन का जो है ना वो फैसला किया जाएगा। इंतखाबात मोहर करने का जो मकसद था वो आजादाना। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। LA-17 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा, किसी माइक लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। 10 अगस्त के बाद मोहसिन अजीज आपके वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरी अवाम के शाना बेशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। सामने लड़े तो आपके दिलों में भी वही जज्बा, हमारे भी इंशाअल्लाह ताला आपको एडवांस मुबारकबाद के लिए भी आए और मोहसिन भाई को भी मुबारकबाद के लिए आए इंशाअल्लाह ताला। फिर जब ये वजीर बनकर फिर एक दफा आएंगे आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि PTI को मुज़ाकरात की कोई नई दावत नहीं दी, जबकि आमिर डोगर से मुलाकात में सिर्फ कौमी असम्बली के आइंदा इजलास और यौम आज़ादी की तकरीब से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आमिर डोगर से मुलाकात के दौरान यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए PTI के अरकान कौमी असम्बली के नाम तलब किए गए थे। इसके अलावा मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई।
انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی کسی سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو انہیں اس بارے میں علم نہیں، وہ خود مذاکرات کی دعوتیں دیتے دیتے تھک چکے ہیں، اس لیے اب مزید دعوت دینے کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم واصل ہوئے۔ ادھر ضلع دیر میں بھی سیکورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجی دہشت گرد مار دیے۔ اس سے قبل سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع واشق اور مستونگ میں کارروائیاں کرتے ہوئے فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 12 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سیف سٹی توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ سیف سٹی توسیع منصوبے پر مجموعی طور پر 85% کام مکمل، نئے کیمروں کی تنصیب اور 85% کیمرے لگ چکے ہیں۔ 415 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھا دی گئی۔ ڈیٹا سینٹر، سائبر آرکیٹیکچر اور سائبر سیکیورٹی پر بھی 80% کام مکمل کر لیا گیا۔ سیف سٹی توسیع منصوبے کو 30 ستمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ہمارا عزم اسلام آباد سیف سٹی کو جدید، سمارٹ اور ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سیف سٹی نظام شہریوں کے تحفظ، مؤثر نگرانی اور فوری ریسپانس کو یقینی بنائے گا۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی ریٹائر ہو گئیں۔ ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ پر 9 ججز فل کورٹ ریفرنس میں باذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ فل کورٹ ریفرنس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے اٹارنی جنرل کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس تھیں۔ انہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ فوجی عدالتوں کا فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل میں معطل کرنے کی مخالفت کی۔ فوجی عدالتوں کے مجرمان کو سپریم کورٹ نے اپیل کا حق دینے کی ہدایات دی ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار نے مزید کہا، جسٹس مسرت ہلالی کا عدالتی سفر آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں صحت اور مزید کامیابیاں عطا کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایران زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم جدید اسلحے کے ذخائر لامحدود ہیں، کچھ ہتھیاروں کی مقدار محدود ہے۔ واضح رہے امریکہ اپنی دفاعی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے اور پیٹریاٹ اور ٹاماہاک میزائلوں سمیت مختلف ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نئے پیداواری پلانٹس قائم کیے جا رہے ہیں۔ قائم مقام ایرانی وزیر دفاع مجید ابن الرضا نے کہا کہ ایران کی مقامی دفاعی ٹیکنالوجی علاقائی ممالک میں سب سے بہترین خطے کے ممالک کو جلد اندازہ ہو جائے گا۔ قائم مقام ایرانی وزیر دفاع مجید ابن الرضا نے کہا کہ دشمن کی طاقت زوال پذیر ہے، کچھ ممالک درآمد شدہ ہتھیاروں اور بیرونی سیکیورٹی پر انحصار کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل امیر اکرمینیا نے کہا کہ ایرانی فوج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام قرار دے دی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ایکس پر بیان میں کہا، حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، مزید ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں۔ انہوں نے حملے کی دھمکیوں کو ڈرامائی سفارتکاری قرار دیا۔ محمد باقر کالیباف نے مزید کہا کہ دنیا کو ڈرامے نہیں، ذمہ دار سفارتکاری کی ضرورت ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مانسون کے فوراً بعد ہر شہر میں خستحال عمارتوں کے سروے کی ہدایت۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل کا بھی حکم دیا گیا۔ پی ڈی پی فیز 1 کی کیس سٹڈی کا حکم دیتے ہوئے سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر امپیکٹ سٹڈی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبہ بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں بہاڑی، جلال پور، جٹاں، سمبڑیال، مرید کے، کھٹیاں، کبیر والا، جگ جھمرا، بلوال اٹک میں پی ڈی پی پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ سندھ حکومت کے زیر اہتمام تیار کی گئی فلم میرا لیاری آسکر ایوارڈز کی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ہو گئی، جسے پاکستان کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نا میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے فلم بورڈ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں فلم انڈسٹری کے فروغ، جاری فلمی منصوبوں، او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے اشتراک اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ محکمہ اطلاعات کے تحت جاری فلمی منصوبوں کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا، جبکہ مختلف قومی اور بین الاقوامی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ منصوبوں کی نمائش اور تقسیم کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایل پی جی کمپنیوں کی جانب سے اضافی پریمیم کی وصولی کے خلاف حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے اس عمل کو فوری طور پر روک دیا۔ عدالت نے اس معاملے پر اوگرا اور تمام لائسنس ہولڈر ایل پی جی کمپنیوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ یہ حکم جسٹس مرزا بکاس روف نے لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل بابر مرتضی خان کی درخواست پر سماعت کے دوران جاری کیا۔ درخواست گزار کی جانب سے صدر لاہور ہائی کورٹ بار بابر مرتضی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ 40 سے زائد ایل پی جی کمپنیوں کی جانب سے مارکیٹنگ کمپنیوں سے اضافی پریمیم کے نام پر غیر قانونی وصولیاں کی جا رہی ہیں، جو قانون کے منافی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اضافی پریمیم کی وصولی کا بوجھ بالآخر عام صارفین پر منتقل ہوتا ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کی تفتیش میں انکشاف، واردات کا ماسٹر مائنڈ اور 2 شوٹرز علاقہ غیر میں فرار ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم شوٹرز کو پکڑنے کے لیے علاقہ غیر پہنچی گئی، جبکہ عبداللہ طاہر کی ریکی کرنے والے ڈرون آپریٹر کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ ڈرون آپریٹر نے عبداللہ طاہر کے قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ڈرون کی 4 فلائٹس لیں۔ پولیس کے مطابق مرکزی شوٹر سمیت ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر لاہور سمیت ملک بھر میں مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، لیوی ٹیکسوں اور حکومتی معاشی پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ، فیصل آباد، اکاڑا، ساہیوال، پاک پتن، ننکانہ صاحب، قصور، شیخ پورہ، ناروال، سیال کوٹ، چنیوٹ، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور دیگر اضلاع میں بھی احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور دھرنے منعقد کیے گئے، جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاج میں خواتین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، تاجروں، کسانوں، مزدوروں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز، پلے کارڈز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہروں میں جماعت اسلامی کی مرکزی، صوبائی، ضلعی اور مقامی قیادت نے بھرپور شرکت کی اور مختلف مقامات پر احتجاجی شرکاء سے خطاب کیا۔ مظاہرین نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ مقررین نے کہا کہ مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا، حکومت عوامی مسائل کے حل کے بجائے نمائشی منصوبوں اور وقتی اعلانات کے ذریعے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت فوری طور پر 225 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے، ظالمانہ لیوی اور اضافی ٹیکس ختم کیے جائیں اور مہنگائی میں کمی لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ ظہور احمد بٹو، نائب امیر جماعت اسلامی غربی لاہور نے کہا، مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے باعث عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے کاروباری سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل لاجور عبدالعزیز عابد
जमात इस्लामी लाहौर के सदर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने भी खिताब किया। खैरपुर में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मोमन अली शर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर पंजाडी पे, जहाँ पे जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल महंगा के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है और हुक्मरानों की माशी तिजारती दहशतगर्दी के खिलाफ है। और ये तिजारती दहशतगर्दी ये है कि 225 रुपए 6 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपए का भत्ता है, गुंडा टैक्स है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी और इनका यही कहना है कि महंगाई और पेट्रोल पे कंट्रोल नहीं लाया गया तो हम मजीद एहतजाज बढ़ाएंगे। जी पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर एहतजाज जारी है। जिला अमीर तैयब महमूद बलोच की क़यादत में पाकपतन चौक को बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ साहिवाल राना सुहेल से। जी राना सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह साहिवाल में भी जमात इस्लामी का पेट्रोल पर जो कि लेवी लगाई गई है, इस पर भरपूर एहतियात जारी हैं, जो कि सड़कें बंद की हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास साहिवाल के अमीर जमात इस्लामी तैयब बलोच साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज का जो गया पेट्रोल पर लेवी इतनी ज़्यादा की है, आम इंसान की पेट्रोल को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका ये एहतियाज कब तक ये जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत के अंदर, वो क़यादत जो पाकिस्तान के दर्द को जानती है, पाकिस्तान कौम की मुश्किलात को जानती है, उसने अपने कारकुनान के साथ मैदान में निकलने का फैसला किया। आज 7 तारीख को उसने कहा रोडें बंद होंगी, बंद मतलब बंद होंगी। आज पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद हैं। हाफिज नईमुर रहमान की पुकार पर पूरी कौम लब्बैक कह रही है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि खुद फिल फौर इस बत्ता टैक्स लेवी को ख़त्म किया जाए, वरना हाफिज नईमुर रहमान की काल रहेगी और सड़कों पर दमादम मस्त रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाफिज नईमुर रहमान पाइंदाबाद। जैसा कि अमीर जमात इस्लामी तैयब बलोच ने कहा है कि जब तक ये भत्ताखोरी जो कि पेट्रोल पर लेवीज लगाई गई है, जिससे आम इंसान की जिंदगी पर गुजारनी मुश्किल हो गई है, इसको ख़त्म ना किया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV2।